بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حصہ نثر کے 4 اسباق مکمل کرنے کے بعد ہم اپنے آج کے لیکچر میں حصہ نظم سے تیسری نظم شہر آشوب پڑھ کر مکمل کریں گے۔ آپ کی کتاب میں صفحہ نمبر 120 سے 123 تک نظم شہر آشوب کا مکمل حوالہ موجود ہے۔ شاعر ہیں نذیر اکبر آبادی۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی نظم کی طرف بڑھیں، ہم پہلے شاعر کے حوالے کے مطابق ان کا طرز تحریر، ان کا انداز بیان سمجھیں گے اور پھر اپنی نظم کی طرف آگے بڑھیں گے۔ اپنی کتاب میں صفحہ نمبر 120 کھول لیجئے، پین یا پینسل اپنے ہاتھوں میں رکھیے۔ جہاں تک ممکن ہوا ہے میں نے آپ کو مشکل ترین الفاظ کے معنی سامنے سلائیڈز پر دے دیے ہیں۔ پھر بھی اگر کہیں پر کوئی دقت پیش آ رہی ہو تو میری کوشش یہی تھی، پڑھتے پڑھتے درمیان میں جتنے ایسے الفاظ آ رہے ہیں میں ان کی وضاحت ساتھ ساتھ کرتی چلی جاؤں گی پچھلے لیکچرز کی طرح، اور اب تک تو آپ لوگ اس کے عادی بھی ہو چکے ہوں گے۔ جہاں کوئی ایسا مشکل لفظ یا کوئی سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے تو اپنے پاس کاپی پر نوٹ کر لیجئے۔ اپنے لیکچر کی طرف بڑھتے ہیں۔ صفحہ نمبر 120، حوالہ شاعر نذیر اکبر آبادی، پیدائش سن 1740، وفات سن 1830۔ سید ولی محمد نذیر اکبر آبادی آگرے میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام سید محمد فاروق تھا۔ آگرے کے ایک مدرسہ، تعلیم یا علم حاصل کرنے کی جگہ۔ عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کی۔ نذیر نے بڑے پرآشوب زمانے میں ہوش سنبھالا۔ پر کا لفظ یہاں سابقہ ہے جو کسی بامعنی لفظ سے پہلے لگایا جاتا ہے۔ آشوب کا لغوی یا لفظی مطلب ہے فتنہ، فساد، لڑائی، جھگڑا، تباہی، بربادی، بدحالی کا عالم۔ پرآشوب دور یا پرآشوب زمانہ، وہ دور جس میں تباہی اور بربادی پھیلی ہوئی تھی۔ نذیر اکبر آبادی نے جب ہوش سنبھالا تو آگرہ میں انہوں نے یہ تباہی اپنے آس پاس دیکھی۔ اس کی مزید وضاحت آگے ساتھ ساتھ ہم کرتے چلے جائیں گے۔ آگرہ کیا ہے، کہاں ہے؟ ہندوستان کا شہر ہے آگرہ۔ تاج محل کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ اس شہر کی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں تاج محل موجود ہے۔ آگرے کے برے حالات نے انہیں ہجرت پر مجبور کیا، یہ شہر چھوڑنے پر مجبور کیا، اور وہ اپنی والدہ اور نانی کے ہمراہ دلی منتقل ہو گئے۔ دلی میں نذیر کا لڑکپن اور جوانی بڑی ہنسی خوشی اور رنگ رلیوں میں گزرنا، خوشی گزرنا، موج مستی میں گزرنا، بے فکری میں گزرنا۔ انہوں نے ہر قسم کی تقریبات اور تفریحات میں حصہ لیا۔ طبیعت موزوں تھی۔ موزوں کا مطلب ہے مناسب۔ ہم یہاں پر اسے شخصیت کے حوالے سے استعمال کر رہے ہیں۔ آپ جیسے انگلش میں کہتے ہیں نا بیلنس پرسنالٹی، یعنی ایک شخصیت میں ہر عادت، ہر چیز ایک بیلنس تناسب سے، کہہ لیجئے کہ متوازن طریقے سے ہو۔ تو یہاں ہم اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں متوازن شخصیت کا مالک، یعنی ایک ایسا انسان جس میں تمام تر شخصی خوبیاں موجود ہوں۔ اس لیے شاعری شروع کی۔ نذیر قناعت پسند، ہر حال میں راضی خوشی رہنے والا، ہر حال میں خوشی وقت گزارنے والا۔ صوفی منش، عاجز طبیعت، اللہ کی راہ پر چلنے والا۔ مطلب اللہ کی راہ پر چلنے والے سے بھی یہاں نذیر اکبر آبادی کے حوالے سے بات کروں تو ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے کہ بالکل درویش صفت قسم کے انسان، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ کہنے کا مقصد ہے یہاں پر ان کی طبیعت میں عاجزی تھی، دین کا عنصر ان کی زندگی میں یا ان کے کلام پر حاوی تھا، اخلاقیات ان کے پورے کلام پر چھائی ہوئی تھی۔ تو صوفی منش طبیعت کے حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں ایک ایسا انسان جو اللہ اور دین کی طرف مائل ہو، یا یہ بھی آپ یہاں پر کہہ سکتے ہیں خاموش طبیعت، کم بولنے والا، اور بے پرواہ تربیت کے مالک تھے۔ بے پرواہ طبیعت، بے فکری سے زندگی گزارنے والا، جیسے کسی قسم کی کوئی فکر یا کوئی پرواہ لاحق نہ ہو۔
ساری عمر معلمی کا پیشہ اختیار کیے رکھا، کسی نواب یا بادشاہ کے دربار سے وابستہ نہ ہوئے۔ اودھ اور بھرت پور کے حکمرانوں نے دعوت نامے بھیجے مگر نذیر نے قبول نہ کیے۔ ان کی شاعری محض تخیل کی شاعری نہیں، محض صرف تخیل خیالات پر مبنی، بلکہ انہوں نے جو کچھ دیکھا وہی اپنی شاعری کا موضوع بنایا۔ حقیقت پسند شاعر تھے۔ انہوں نے ایک طرف اپنی شاعری میں دلی کے میلوں ٹھیلوں، تفریحات، کھیل تماشوں اور مذہبی تقاریب کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا، تو دوسری طرف اخلاقی مضامین اور تصوف پر بھی قلم اٹھایا۔ ان کی شاعری میں عوامی مسائل اور عوامی خیالات کی ترجمانی ملتی ہے۔ ترجمانی، نمائندگی کرنا، کسی چیز کا عکس ہونا۔ ایسی نظموں میں فکر آٹے دال کا، روپے کی فلسفی، روٹی نامہ، آدمی نامہ اور مفلسی وغیرہ شامل ہیں۔ انہی موضوعات کی بنیاد پر، اسی کلام کے انداز کی بنیاد پر نذیر اکبر آبادی کو اردو ادب میں عوامی شاعر بھی کہا جاتا ہے۔ عوام کی فکر رکھنے والا، لوگوں کے رنگ میں ڈھل کر ان کی زبان میں ان کی باتیں کرنے والا۔ ان کے کلام میں عام قسم کے موضوعات نہیں ملتے جو ہر ایک شاعر کے ہوتے تھے، مطلب جسے شاعری کا خاص جو ہے وہ ترکیب سمجھی جاتی تھی کہ اس میں غزل کے مخصوص عناصر شامل ہوں، عشق و عاشقی کی باتیں ہوں، وصل و فراق کی باتیں ہوں، اس قسم کی باتیں نہیں، بلکہ انہوں نے شاعری کو ان موضوعات سے ہٹا کر ایک معاشرتی رنگ دیا، ایک عوامی رنگ دیا۔ عام لوگوں کی زبان میں انہوں نے عوامی بات کہی۔ نذیر اکبر آبادی نظم میں ایک نئے طرز اور نئے انداز کے موجد تھے۔ نئے طرز، نیا انداز یعنی جدت لانا۔ موجد کہتے ہیں ایجاد کرنے والا، نئی چیز بنانے والا، جدت لانے والا، نیا پن لانے والا۔ وہ پرگوش شاعر تھے۔ ان کی نظموں میں موسیقیت، روانی، جزیات نگاری، باریک بینی سے کسی چیز کا احوال بیان کرنا، یا کوئی بات انتہائی گہرائی میں جا کر باریکی سے بیان کرنا، اس کی چھان بین کر کے بیان کرنا۔ منظر نگاری کہتے ہیں ادب کی اصطلاح میں ایک سین بیان کرنا۔ اب سین کیسے بیان کرنا ہے، منظر کیسے بیان کرنا ہے، یعنی آپ نے جو کچھ بھی دیکھا آپ نے اسے الفاظ کی صورت میں بیان کیا، چاہے وہ نثر کی فارم میں تھا یا نظم کی فارم میں تھا۔ منظر نگاری الفاظ کی صورت میں ارد گرد کے ماحول کا نقشہ کھینچنا۔ مشکل اور ادق قافیے، ادق کہتے ہیں دقیق، پیچیدہ، مشکل الفاظ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ مشکل اور ادق قافیے باندھنے میں، قافیہ باندھنا نذیر اکبر آبادی کے کلام کی یہ خصوصیت ہے، اور آپ اس نظم میں بھی دیکھیں گے کہ انہوں نے قافیہ در قافیہ کس طریقے سے استعمال کیا، اور بالکل نئے الفاظ نکالے انہوں نے، ایک جدت کے ساتھ انہوں نے یہ ٹرم بھی اپنی شاعری میں استعمال کی۔ انہیں کمال حاصل تھا، ان کے کلام میں مذہبی رنگ موجود ہے، انبیاء کرام اور بزرگان دین سے عقیدت ان کی شاعری میں موجود ہے۔ نذیر اکبر آبادی نے طویل عمر پائی، آخری عمر میں وہ فالج میں مبتلا ہو گئے اور اسی مرض میں وفات پائی۔ ان کا ایک مجموعہ کلام کلیات نذیر اکبر آبادی کے نام سے موجود ہے۔ ایک تصنیف ان کی موجود ہے جو ایک جگہ اکٹھی کر کے جمع کر کے کلیات کی صورت میں اس وقت ادب کا حصہ ہے۔ کتاب کے حوالے سے ہم نے نذیر اکبر آبادی کا حالات زندگی کے حوالے سے یا ان کے طرز تحریر کے حوالے سے یہ 3 نثر پارے پڑھ لیے۔ اب ان 3 نثر پاروں کا نچوڑ کیا ہے، یعنی ہم نذیر اکبر آبادی کو اگر مختصر ترین صورت میں دیکھیں تو کن حوالوں سے دیکھیں گے؟ آپ کے سامنے یہاں پر ایک مختصر سا جائزہ میں نے لکھا ہوا ہے، میرے ساتھ ساتھ ایک نظر دیکھ لیجئے گا۔ نذیر اکبر آبادی 1740 سے 1830 تک ان کا دور ہے۔ نذیر اکبر آبادی کو اردو شعراء میں عوامی شاعر کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ ان کا خاص اور منفرد انداز بیان ہے۔ نذیر نے اردو شاعری کے موضوعات ہی بدل کر رکھ دیے۔ وصل و فراق،
عشق و عاشقی، گل و بلبل، رنگ و بو سے نکل کر شاعری کے لیے معاشرتی رنگ اختیار کیا۔ تہذیب و ثقافت کی بات ہو، میلے ٹھیلوں کی بات ہو، تہواروں کا احوال ہو، موسموں کا بیان ہو یا قدرتی مناظر کا ذکر ہو، یہ تمام موضوعات نظیر کے قلم سے اردو شاعری کا سرمایہ بنے۔ عوامی مسائل پر عوام کی زبان میں بات کرنا، یہ انفرادیت نظیر کو ہی حاصل ہے۔ عوامی شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ انہیں اردو، عربی، فارسی اور کئی مقامی زبانوں پر بھی عبور حاصل تھا۔ اس کے ساتھ ان کے کلام میں اخلاقی پہلو بھی نمایاں ہے۔ ان کے کلام کی ایک اور نمایاں خصوصیت منظر کشی ہے۔ کوئی بھی منظر ہو اور جس طرح کی حالت کا بیان ہو، نظیر کے قلم سے حقیقی رنگ میں سامنے آیا ہے۔ اتنی بات آپ پر واضح ہو گئی۔ نظیر اکبر آبادی کا طرز بیان ہمارے سامنے آ گیا۔ ہمیں ان کے کلام میں نئے اور منفرد قسم کے قافیے بھی ملیں گے، موسیقیت کا عنصر بھی ملے گا ان کے کلام میں۔ اس کے علاوہ ہمیں ان کے کلام میں موضوعات انواع و اقسام کے ملیں گے، یعنی اہم وہ موضوعات جن پر ہر شاعر نے بات کی، اس سے ہٹ کر نظیر اکبر آبادی نے عوامی زبان میں جو عوام کے مسائل سامنے پیش کیے، ان کے حوالے سے چند ایک موضوعات بالکل مختلف اور انفرادیت کے ساتھ ہمیں نظر آتے ہیں۔ جی، نظم کا حوالہ کیا ہے، یعنی اوورآل یہ نظم کہتی کیا ہے، یا اس نظم میں آپ کہہ لیں فکری نہیں بلکہ فنی محاسن ہم یہاں پر دیکھیں گے۔ فنی محاسن کے اعتبار سے نظم کا زاویہ کیا ہے، نظم کا انداز کیا ہے، نظم میں کیا کچھ ہے، وہ ایک نظر میرے ساتھ یہاں غور سے دیکھیے گا، کیونکہ شہر آشوب یہ کسی نظم کا نام نہیں ہے، یہ نظم کا عنوان نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ حمد ہو گئی، نعت، منقبت، شہر آشوب، نوحہ، مرثیہ، یہ وہ نظمیں ہیں، یہ وہ اصناف ہیں جن کے میں آپ کے سامنے نام لے رہی ہوں کہ ان کا باقاعدہ کوئی ایک موضوع نہیں ہوتا، یہ بذات خود اپنے صنف کے اعتبار سے اپنا موضوع رکھتی ہیں۔ شہر آشوب بھی شاعری کی ایک صنف ہے، ٹھیک ہے؟ شہر آشوب شاعری کی ایک صنف ہے۔ مذکورہ نظم میں نظیر اکبر آبادی نے آگرہ شہر کی تباہی کا نقشہ کھینچا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک شہر کی تباہی کا نقشہ کیوں کھینچا ہے؟ اب آئیں گے ہم اپنے اس عنوان کی طرف۔ شہر آشوب اردو ادب میں نظم کی ایک صنف ہے، قسم ہے۔ شہر آشوب، جیسے آپ حمد، نعت اور منقبت، حمد کو مخصوص کر دیا گیا اللہ تعالیٰ کی تعریف کے لیے، نعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب کر دی گئی، منقبت انبیاء کرام، صحابہ کرام، صوفیاء کرام یا بزرگان دین کے حوالے سے مخصوص کر دی گئی۔ شہر آشوب اردو ادب میں وہ نظم ہوتی ہے جس میں شاعر حقیقت کی آنکھ سے دیکھتے ہوئے اپنے ارد گرد کسی شہر یا کسی جگہ میں پھیلی ہوئی بدحالی، تباہی اور بربادی کا تذکرہ کرتا ہے۔ یہ تباہی اور بربادی کسی حوالے سے بھی ہو سکتی ہے، سیاسی، معاشی، معاشرتی، مذہبی، اخلاقی، کوئی بھی ایسا حوالہ جو شاعر نے اپنی نظر سے دیکھا اور اسے وہ چیز تباہی، غم کی طرف، دکھ کی طرف یا بدحالی کی طرف جاتی ہوئی محسوس ہوئی، تو اس نے اسے نظم کی صنف شہر آشوب میں ڈھال دیا، شہر آشوب کی صورت بیان کر دیا۔ مذکورہ نظم میں نظیر اکبر آبادی نے آگرہ شہر کی تباہی کا نقشہ کھینچا ہے۔ مرہٹا اور جاٹ قوم کے ظلم و ستم سے، یہ دونوں قومیں تھیں ہندوؤں میں، ان دونوں قوموں کی وجہ سے ان دونوں قوموں نے آگرہ شہر میں تباہی کا منظر پیدا کر دیا۔ ظلم و ستم سے یہ شہر تباہی اور بربادی کی نظر ہوا۔ یہ تباہی کا منظر نظیر اکبر آبادی نے مذکورہ نظم میں قلم بند کیا۔ اسلوب بیان سادہ اور سلیس ہے۔ الفاظ، تراکیب، مرکبات اور ثنائے بدائع کے برمحل استعمال نے نظم کا مفہوم واضح کرنے میں آسانی کی ہے۔ قافیہ ردیف کے ردھم سے، ردھم موسیقی کی لے، ایک روانی، ایک تسلسل، ردھم سے مزین اس نظم میں شاعر نے منظر کشی کی بہترین مثال بھی دی ہے۔ نظم کی اصل خصوصیت حقیقی مناظر کا الفاظ میں بیان کرنا ہے۔ یہ نظم
मुखम्मस की हैयत में लिखी गई है और बहवाला सिन्फ शहर आशोब किसी मखसूस हैयत की पाबंद नहीं है। दो नए अल्फाज आपके सामने इस्तेमाल हुए हैं, एक सिन्फ और दूसरा हैयत। इन दोनों की वजाहत के बाद मैं अपनी नज़म की तरफ आऊँगी। यहाँ मुझे आपकी मुकम्मल तवज्जो चाहिए, क्योंकि बजाय इसे मैं अलग से डॉक्यूमेंट में देती, मैं चाह रही थी कि मैं आपको ये समझा दूँ, उसके बाद आगे बढ़ूँ। सिन्फ और हैयत में फ़र्क क्या करेंगे, हम लफ्ज़ी मायने से आगे बढ़ेंगे। सिन्फ जमा है असनाफ की, इसका मतलब वैसे अगर आप देखें तो कहते हैं किस्म या अक़साम, काइंड्स। अदब की इस्तिलाह में सिन्फ किसे कहते हैं? कलाम का, लिखने का तरीक़ाकार, अपनी बात बयान करने का तरीक़ाकार। नसर की फॉर्म में बयान करते हैं या नज़म की फॉर्म में। फॉर्म का लफ्ज़ यूज़ करते हैं इंग्लिश में इसके लिए। अदब की अक़साम, तहरीरी सूरत में अदब की अक़साम जिसमें अदीब कुछ उसूलों का पाबंद होता है। अदब की ऐसी अक़साम जो अपने मौज़ूआत से मुताबिकत रखती हों, ऐसी अक़साम जो अपने मौज़ूआत की वज़ाहत के लिए मख़सूस कर दी गई हों, ऐसी अक़साम जो ख़ास अदबी इस्तिलाहात का हिस्सा हों। अदबी इस्तिलाह में सिन्फ का ताल्लुक़ किसी फ़नपारे के मवाद और मौजू से होता है। मवाद क्या है? मटीरियल, उसके अंदर जो मटीरियल आपके पास मौजूद है। सिन्फ या असनाफ, हिस्सा नसर और नज़म दोनों में अलग अलग पहचान रखती हैं। यानी शायर या नसर निगार किस लहजे में बात करना चाहता है, उसके बात करने का अंदाज़ क्या है, लहजा क्या है, किस तरीके से वो अपनी बात बयान करना चाहता है। हिस्सा नसर और नज़म में ये असनाफ अलग अलग हैं। मिसालें देखें, आपको समझ आ जाएगी ये बात। हिस्सा नसर में अफसाना, नॉवलेट, नॉवल, ड्रामा, दास्तान, सफ़रनामा, तंज़ो मिज़ाह, खाका, साने उमरी, आप बीती, रुदाद, मुकालमा, मकातीब, रिपोर्ट, मकाला, ये तमाम की तमाम असनाफ हिस्सा नसर से ताल्लुक़ रखती हैं। कोई मुसन्निफ़, कोई नसर निगार तंज़ो मिज़ाह का रास्ता इख्तियार करता है, नसर में संजीदा मज़ामीन का रास्ता इख्तियार करता है। किसी ने किसी की शख्सियत बयान करनी है तो छोटा सा खाका लिख के बयान कर दिया। अगर उसकी तफसील बयान करनी है तो सौने उमरी पे आ गए। कहानी मुख्तसर अंदाज में बयान करनी है तो अफसाने पे आ गए। मुख्तसर से थोड़ा ऊपर जाकर एक वस्ती हिस्से में, एक वस्ती वक्त में बयान करनी है तो नॉवलेट पर आ गए। नॉवलेट का कैनवस या मैदान और फैला कर पेश कर दिया तो वो कई ख़ानदानों या कई कहानियों का मजमुआ नॉवल बन गया। मुकालमे की फॉर्म में बात करनी है, ड्रामे के अंदाज को अपना लिया। पुरानी माफूकुल फितरत अनासिर के साथ बात करनी है, लोक दास्तानों, लोक कहानियों के हवाले से बात करनी है तो वो एक अलग अंदाज रखता है। कोई सफ़रनामा बयान करना है, किसी जगह पे आप गए, आपने देखा, हाल अहवाल उसका बयान किया, सफ़रनामा बन गया आपका। आप बीती, आपकी डायरी का एक वर्क जो आप तहरीर करते हैं, रोज़नामचा लिखना। रुदाद, ये भी आप क्लास 9th और 10th में कर चुके हैं। रुदाद, आंखों देखा हाल किसी चीज़ का बयान करना, किसी वाक़े का आंखों देखा हाल बयान करना। मुकालमा, डायलॉग्स, अभी पिछले लेक्चर में हमने इसे मुकम्मल किया है। मकातीब, खुतूत की फॉर्म में बात करना, मकतूब निगारी के अंदाज में बात करना। रिपोर्ट या मकाला, ये तमाम असनाफ नसर से ताल्लुक़ रखती हैं। यानी किसी भी अदीब ने नसर निगारी के अंदाज में ये लहजे अपनाए, उसके पास नसर का ये लहजा था। नज़म की फॉर्म में हम बात करते हैं तो हमद, नात, मनकबत, नगमा, मिली नगमा, फ़र्द, गीत, दोहे, गज़ल, नोहा, मरसिया, शहर आशोब, मसनवी, कसीदा, कता, रुबाई, आज़ाद नज़म, नसरी नज़म, पाबंद नज़म, नज़्म मुअर्रा, ये सब की सब हिस्सा नज़म की असनाफ से ताल्लुक़ रखती हैं। जहन में रखिएगा, हम किस्म की बात कर रहे हैं, ठीक है? चीज़ एक है लेकिन उसकी मुख्तलिफ अक़साम है, हम ये बात कर रहे हैं यहाँ पर। हमद, नात, मनकबत, मरसिया, मसनवी, कसीदा, कता, रुबाई, ये तमाम असनाफ
नात के लेक्चर में मैंने आपको तफसील से बयान की हैं, आपके पास इनका डॉक्यूमेंट भी मौजूद है। आज हम एक नई सिन्फ पढ़ रहे हैं, शहर आशोब, और इंशाल्लाह इस लेक्चर के साथ आपको लिंक में जो डॉक्यूमेंट मिलेगा उसमें नोहा, शहर आशोब, इन दो असनाफ का हवाला मौजूद होगा मिसालों के साथ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाली नज़म में हमारा वास्ता मसनवी से भी पड़ेगा और मरसिया से भी पड़ेगा। ऑलरेडी आपके पास इनकी डेफिनेशंस मौजूद होंगी, मैं समझा भी रही हूँ आपको, इसलिए अगली नज़मों में एक नज़र आप भी इनकी तारीफ पढ़कर उसके बाद बैठिएगा। ठीक हो गया। ये हम सिन्फ के हवाले से बात कर रहे थे, हमने नसर और नज़म की कुछ असनाफ यहाँ पर वाज़े की। अब सवाल हमारा अगला ये है कि हैयत किसे कहते हैं। आपके पास आपकी किताब की मश्क में, इस नज़म की मश्क में ये सवाल भी मौजूद है। हैयत किसे कहते हैं? लफ्ज़ी मतलब साख्त, बनावट, सूरत, शक्ल, हाल, हालत, कैफियत, ढंग, तौर, अंदाज, तरीका, ये सब के सब अल्फाज मायनी के तौर पर हैयत के ज़ुमरे में आते हैं। अब अदबी इस्तिलाह में हैयत क्या है? अदबियात की रूह से या अदबी इस्तिलाह में हैयत से मुराद अंदाज़े बयान की सूरत है। अंदाज़े बयान की वो सूरत जो फ़नी और तकनीकी खुसूसियात की वजह से, हम ये जो फ़नी महासिन की बात करते हैं ना, ये हैयत पर मुनहसर होते हैं। फ़नी और तकनीकी खुसूसियात की वजह से किसी शेरी तख्लीक की शनाख्त या पहचान बन जाए। सादा लफ्ज़ों में हैयत अदबी तहरीर का अंदाज़ है या किसी तख्लीक के ज़ाहिरी ढांचे और सूरत का नाम है। शायरी में दिल की बात कहने के लिए शोरा ने कुछ ख़ास अंदाज़ अपनाए हैं। हमने सिन्फ की बात की तो वो अक़साम से ताल्लुक़ था, नसर नज़म की अलग अलग असनाफ थी। हैयत का ताल्लुक़ सिर्फ शायरी से है। हैयत उस लहजे का एक स्टाइल है आगे बयान करने का। ठीक है, इसको यूँ ले लेते हैं। मसलन मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स रखती हूँ। मिसरा हैयत में आएगा, शेर हैयत में आएगा, हाइको, मुखम्मस, मुसद्दस, तरकीब बंद, तरजीह बंद वगैरह। ये असनाफ़े नज़म में शायरी की वो हैयतें हैं जो शोरा अपने कलाम की वजाहत के लिए इस्तेमाल करते हैं। कोई शायर एक मिसरे में अपनी दिल की बात बयान कर लेता है, वो उसके बात करने के अंदाज का एक आगे स्टाइल था, एक तरीका था जो वो लोगों तक पहुंचा रहा था। यानी जितनी ज़्यादा वो तोड़ फोड़ कर कह लीजिए या मायनी डिस्क्राइब करके अपनी बात बयान कर सकता है, उसने वो ये अंदाज़ अपनाया। एक मिसरे में बात बयान करना शेर का एक हिस्सा कहलाता है। शेर दो मिसरों पे मुश्तमिल, जो दो लाइनें आपको शायरी की फॉर्म में दी जाती हैं, दो मिसरों पर मुश्तमिल शेर कहलाता है। हाइको ये भी नज़म की एक किस्म है, हैयती है, इसे मुसल्लस भी कहते हैं। मुसल्लस का क्या मतलब है? तीन कोनों वाला। और यहाँ हाइको में तीन मिसरों पर मुश्तमिल एक बंद होता है जिसमें शायर अपनी बात कहकर मुकम्मल कर देता है। मुखम्मस अरबी के अददी हिस्से खम्स से निकला हुआ है, 5। लफ्जी मतलब देखें तो 5। शायरी की इस्तिलाह में ऐसी नज़म जिसके हर बंद में 5 मिसरे हों और पूरी नज़म में हर बंद का 5वां मिसरा एक जैसा काफिया रदीफ रखता हो या कहीं कहीं पर हर बंद का 5वां मिसरा टीप का मिसरा हो। टीप का मिसरा क्या है? रिपीट होने वाला, दोहराया जाने वाला, एज इट इज शुरू से लेकर आखिर तक दोहराया जाने वाला। जमात नहम में जिन लोगों ने फेडरल बोर्ड से पढ़ा है, एक नज़म उन्होंने पढ़ी होगी, बरसात की बहारें। बरसात की बहारें इसकी वाज़ेह मिसाल है। मुखम्मस की हैयत में लिखी गई है। नज़म के हर बंद में 5 मिसरे हैं और हर बंद का 5वां मिसरा टीप का मिसरा है, एक जैसा है, मुसलसल बार बार दोहराया जा रहा है। लेकिन मुखम्मस की यहाँ शर्त क्या है कि 5 मिसरों पे मुश्तमिल एक बंद हो
اور ایسے کئی بند نظم میں موجود ہوں۔ کتنے بند ہوں گے اس کی کوئی پابندی نہیں ہے، جتنے بند میں شاعر اپنی بات مکمل کر سکے۔ یا تو پوری نظم کا ہر بند کا 5واں مصرع ٹیپ کا مصرع ہوگا، یا پھر اس کا قافیہ ردیف پوری نظم میں ایک جیسا کہلائے گا۔ بالکل اسی طریقے سے مسدس، محمد سے ہٹ کر مسدس نے ایک مصرے کا اور اضافہ کر لیا اپنی وضاحت میں، 6 مصروں پر مشتمل بند۔ اس کی بہترین مثال مولانا الطاف حسین حالی کی نظم ہے مسدس مد و جزر اسلام، آپ کی درسی کتاب میں بھی موجود ہے۔ اور اگر میں چھوٹی ابتدائی کلاسز کے حوالہ جات کی طرف جاؤں تو مختلف موضوعات کے ساتھ اس نظم کے ٹکڑے آپ پڑھ چکے ہیں۔ محنت کی برکات ہیں، اسلام کے حوالے سے کچھ موضوعات اس میں دیے گئے ہیں۔ بہت طویل نظم ہے، یہ طویل نظم ہے، اور مولانا الطاف حسین حالی نے اس میں مسدس کی حیت استعمال کی ہے۔ اس حیت میں مرثیہ نگاری کے حوالے سے میر انیس نے بہت کام کیا ہے، اقبال کی نظمیں، کیونکہ بات ان کی طویل ہوتی تھی، یہ اپنی بات وضاحت کے ساتھ بیان کرتے تھے، تو انہوں نے شاعری میں مسدس، ترکیب بند، ترجیح بند اس قسم کی حیتیں استعمال کی ہیں۔ مسدس نظم کی وہ حیت، وہ حالت جب ایک نظم میں ایک بند 6 مصروں اور 3 اشعار پر مشتمل ہو۔ خصوصیت یہ ہے کہ پوری نظم میں 5واں اور 6واں مصرع یا تیسرا شعر ایک جیسا قافیہ ردیف رکھیں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ ترکیب بند کیا ہے؟ ترکیب بند مسدس سے بھی آگے ہے۔ اقبال نے طلوع اسلام، اگر آپ نے نظم کبھی یہ پڑھی ہو یا کہیں پڑھنا چاہیں تو دیکھیے گا، ترکیب بند کے ہر بند میں 9 مصرے شامل ہوتے ہیں۔ 9 مصرے شامل ہوتے ہیں، اس میں قصیدے کا انداز بھی ہوتا ہے، مثنوی کا انداز بھی ہوتا ہے، بات طویل ہوتی ہے۔ اس سے بڑھ کر اور آگے ترجیح بند، اس میں پھر مصروں کی تعداد بند میں زیادہ ہو جاتی ہے، اور اس میں اور زیادہ طویل انداز میں اپنی بات کی وضاحت دی جاتی ہے۔ اصناف کیا تھیں؟ نثر اور نظم کی اقسام تھیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور حیت کیا ہے؟ وہ جو اقسام ہیں انہیں بیان کرنے کا اسٹائل ہے، اور یہ اسٹائل صرف شاعری پر یہ اسٹائل جو ہے وہ صرف شاعری پر ہی متحمل ہوتا ہے۔ سادہ لفظوں میں اگر ایک جملے میں آپ میری بات سمجھنا چاہیں تو وہ یہ ہے، صنف بات کرنے کا، اپنی بات بیان کرنے کا لہجہ ہے، جبکہ حیت اس لہجے کی ظاہری صورت ہے۔ یعنی اس وقت میری زبان سے جو الفاظ ادا ہو رہے ہیں یہ لہجہ میرا اپنا منتخب کرتا ہے۔ یعنی میں نے یہ طریقہ کار اپنایا ہے کہ میں آپ کو زبانی پڑھا رہی ہوں، کتاب سے دیکھ کر پڑھا رہی ہوں، یا میں نے کوئی اور طریقہ اپنایا ہے آپ کو پڑھانے یا سمجھانے کے لیے۔ اب جس اسٹائل میں، جس انداز میں بات آپ تک پہنچ رہی ہے، جس طریقے سے میرا لہجہ آپ کے سامنے ڈیفائن کر رہا ہے ساری چیز کو، وہ حیت کہلاتی ہے۔ آگئی بات سمجھ میں؟ پھر دیکھ لیجئے، صنف بیان کا لہجہ، جبکہ حیت اس لہجے کی ظاہری صورت ہے، یعنی جو آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اس فرق پر دھیان دیجئے گا، مثالوں کے ساتھ بات کریں گے، سمجھیں گے تو آپ کے لیے مسائل نہیں ہوں گے۔ لیکچر کے ڈاکومنٹس میں میں نے آپ کو جہاں 2-3 اصناف کی تعریف سمجھائی ہے، وہیں پر اس لیکچر کے ساتھ ہائیکو، مخمس اور مسدس، انہی سے واسطہ آپ کا آگے پڑے گا اپنی کتاب کے حوالے سے، سیکنڈ ایئر کے حوالے سے بھی اور فرسٹ ایئر کے حوالے سے بھی۔ ان 3 حیتوں کی مثال، تعریف، وضاحت میں نے آپ کو PDF فارم میں بیان کر دی ہے، ایک دفعہ ضرور پڑھیے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ آگے بڑھتے ہیں اب اپنی نظم کی طرف۔ آپ کی کتاب میں صفحہ نمبر 121، نظم کا نام ہے شہر آشوب۔ اب اتنی بات آپ پر واضح ہو گئی کہ شہر آشوب ہے کیا؟ شہر آشوب نظم کی وہ صنف ہے جس میں شاعر کسی شہر کی تباہ حالی، بربادی اور بدحالی بیان کرتا ہے، وہ جو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہو۔ اب وہ بدحالی یا وہ تباہی بیان کرنے کا اپنا اپنا انداز ہے، آزاد نظم کی فارم میں بھی ہو سکتا ہے،
مخمس میں بھی ہو سکتا ہے، مسدس میں بھی ہو سکتا ہے، ایک شعر میں بھی ہو سکتا ہے، ہائکو میں بھی ہو سکتا ہے، ترجیح بند میں بھی ہو سکتا ہے، ترکیب بند میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس ہیئت کا تعلق صرف اور صرف شاعری کی صنف سے یا شاعری کی اصناف سے رہے گا۔ شہر آشوب صنف ہے اور یہ صنف جس انداز میں تحریر کی گئی وہ ہیئت کہلائے گی۔ آپ کی نظم مخمس کی ہیئت میں لکھی ہوئی ہے۔ ہر بند میں 5 مصرے شامل ہیں۔ پہلے بند سے آغاز کرتے ہیں۔ ہے اب تو کچھ سخن کا میرے اختیار بند۔ سخن لفظی مطلب ہے بات یا کلام۔ جب ادب کی اصطلاح میں بات کرتے ہیں تو شاعری کی زبان میں بات کرنا، شعراء کی زبان میں بات کرنا۔ میرے سے مراد شاعر اپنے آپ سے مخاطب ہے۔ اختیار بند سے اس کا مطلب ہے کہ ہر طرح کا اختیار ختم ہو چکا ہے۔ رہتی ہے طبع سوچ پہ، طبع طبیعت، مزاج، عادت، فطرت۔ لیل و نہار بند۔ لیل نہار عربی زبان کے الفاظ ہیں، رات اور دن۔ دریا سخن کی فکر کا ہے، موج دار بند۔ دریا سخن کی فکر کا، فکر سے مراد سوچ یا خیال ہے۔ موج دار لفظ موج سے نکلا ہوا ہے، یہاں مطلب ہے شاعر کا جوشیلا، جوش و جذبے والا۔ ہو کس طرح نہ منہ میں زبان بار بار بند، جب آگرے کی خلق کا ہو روزگار بند۔ خلق مخلوق، لوگ۔ روزگار بند کا مطلب ہے روزی یا رزق کے وسیلے ختم ہو جانا۔ پہلے بند میں شاعر نے تمہید باندھی ہے۔ آگرہ شہر کی معاشی یا مالی حالت جو بدحالی کے قریب ہے یا بدحالی میں اس وقت ڈوبی ہوئی نظر آ رہی ہے، وہ حوالہ شاعر نے یہاں پر دیا ہے، اور دیتے ہوئے اپنی بات کی وضاحت کچھ یوں کرتے ہیں کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ میرے الفاظ پر اب میرا اختیار نہیں رہا ہے۔ میں مصرع بمصرع آگے بڑھوں گی، اس لیے دھیان دیجیے گا۔ ہے اب تو کچھ سخن کا میرے اختیار بند۔ اب تو مجھے یوں لگتا ہے کہ میرے بات کرنے نے، میرے کلام نے یا میری شاعری نے بھی، میرے الفاظ نے، ہر چیز پر سے میرا اختیار اٹھ چکا ہے۔ رہتی ہے طبع سوچ میں لیل و نہار بند۔ صبح و شام یا رات دن میری طبیعت یا میری عادت میں صرف اور صرف ایک فکر، ایک سوچ موجود ہے۔ دریا سخن کی فکر کا ہے موج دار بند۔ اگرچہ میرے پاس شاعری کی زبان میں بات کرنے کے لیے ذخیرہ الفاظ تھے، لیکن اپنے شہر کی یہ بدحالی یا تباہی دیکھ کر مجھے یوں لگتا ہے کہ میرے پاس الفاظ کا وہ ذخیرہ ختم ہو چکا ہے، یعنی میری وہ جوشیلی شاعری یا میرے وہ جذبات میں بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ ہو کس طرح نہ منہ میں زباں بار بار بند۔ اب اگر میں یہ کہوں کہ میری زبان سے الفاظ ادا نہیں ہو رہے تو اس کی بھی وجہ ہے۔ جب آگرے کی خلق کا ہو روزگار بند، جب میں اپنی آنکھوں کے سامنے آگرے کے لوگوں کو ذریعہ روزگار سے دور دیکھ لوں، ان کے پاس روزگار کا کوئی ذریعہ نہ دیکھوں، معاشی بدحالی میں انہیں ڈوبا ہوا دیکھوں، تو اپنے شہر کی یہ تباہی بدحالی دیکھ کر میری زبان نے الفاظ ادا کرنے سے انکار کر دیا ہے، یا میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں، میں قاصر ہوں وہ کیفیت بیان کرنے سے جو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاعر نے آگرہ شہر کی تباہی کا بہت زیادہ اثر لیا اور اسے درد و غم کے ساتھ شدت سے بیان کیا۔ شعر کا سادہ سا مفہوم اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو شاعر کہنا چاہتے ہیں، آگرہ شہر کی تباہی کے نظاروں نے میری پرجوش شاعری کا جذبہ بھی مجھ سے چھین لیا۔ میرے الفاظ پر اختیار باقی نہ رہا، بولنے کی طاقت ہی جیسے ختم ہو کر رہ گئی۔ بند کی خصوصیت کیا ہے؟ اس میں مرکبات و تراکیب کا خوبصورت استعمال کیا گیا ہے۔ دوسرا بند، بے روزگاری نے یہ دکھائی ہے مفلسی، کوٹھے کی چھت نہیں ہے یہ چھائی ہے مفلسی۔ کوٹھا گھر یا مکان کے لیے استعمال ہوا ہے، چھائی ہے اس پر سایہ ہے، اس پر سایہ کیے ہوئے ہے، کیا چیز؟ مفلسی۔ مفلسی کیا ہے؟ غربت ہے۔ دیوار و در، در دروازہ،
बीच समाई है मुफलिसी, समाई है, सिमट गई है, उनसे लिपटी हुई है। यानी मुफलिसी ने अपना साया ऐसे कर रखा है कि मुझे अपने घर के दरो दीवार में भी ये गुर्बत दिखाई देती है। हर तरफ गुर्बत का साया दिखाई दे रहा है। हर घर में इस तरह से भर आई है मुफलिसी। आगरा शहर के हर घर में ये मुफलिसी नजर आ रही है। पानी का टूट जावे है जूं एक बार बंद। तशबीह का अंदाज अपनाया गया है यहाँ पर। टूट जावे, टूट जाना, ख़त्म हो जाना, हट जाना। जूं हर्फ इस्तेमाल हुआ है, पुरानी उर्दू से है जैसे। हम कहते हैं पानी का बंद बांधना, यहाँ बंद से मुराद है रुकावट। ठीक है, पानी का बंद बांधना, पानी का बहाव रोकने के लिए, तेज धार पानी रोकने के लिए उसके सामने रुकावटें खड़ी करना। तो यहाँ शायर क्या कहना चाह रहा है, मुफलिसी या गुर्बत मेरे घर के दरो दीवार पर, अब मेरे घर से मुराद पूरा आगरा शहर है। ठीक है, मुफलिसी या गुर्बत मेरे घर के दरो दीवार पर साया बनकर छाई हुई है। ये मुफलिसी भी तेज धार पानी की मानिंद ठहरी, जिसने हर रुकावट तोड़ डाली और हर तरफ फैल गई। यानी शायर ने यहाँ पर मुफलिसी बहते पानी की तरह बयान की है कि वो पूरे आगरा शहर को उसने अपनी लपेट में ले लिया। मुरक्कबात का इस्तेमाल, तराकीब का इस्तेमाल और सनत मरातुन नज़ीर भी शामिल है। एक ही उन्वान से ताल्लुक़ रखने वाली बेशुमार अमसाल मौजूद हैं। तीसरे बंद की तरफ आते हैं। सराफ, बनिए, जोहरी और सेठ साहूकार, ये पेशों के हवाले से लोगों के, आप कह लीजिए कि मुख्तलिफ पेशों के नाम दिए गए हैं। सराफ ज्वेलर को कहते हैं, सोने चांदी के जेवरात का काम करने वाला। बनिया हिंदी ज़बान का लफ्ज़ है, अनाज का कारोबार करने वाला, आटा, चीनी, चावल, दालें फ़रोख्त करने वाला। जोहरी कीमती पत्थरों की शनाख्त करने वाला, कीमती पत्थरों का कारोबार करने वाला। सेठ अमीर इंसान, दौलतमंद इंसान। साहूकार, हिंदुओं में इस तरह के लोग भी थे, वो ऐसा कारोबार भी करते थे कि अगर उनके पास पैसा बहुत ज़्यादा होता था तो उनका कारोबार ये होता था कि सूद पे लेन देन करते थे। नकद रकम देते थे और सूद पर कारोबार करते थे। जितना कर्ज देते थे उससे ऊपर अपना इंटरेस्ट या सूद रख के बयान करते थे। देते थे सबको नकद, नकद कैश की फॉर्म में पैसे देना। सो खाते हैं अब उधार, उधार कर्ज। बाजार में उड़े है पड़ी खाक बेशुमार, खाक मट्टी। यहाँ मुराद है कि बाजार में हर तरफ धूल मट्टी ही उड़ती हुई दिखाई दे रही है। बैठे हैं यूं दुकानों में अपने दुकानदार, जैसे कि चोर बैठे हों कैदी कतार बंद। कतार बंद तरतीब से कतार बनाकर। अब इस बंद में शायर आगरा शहर के एक बाज़ार का अहवाल कहले बयान किया है कि वहाँ तमाम पेशावर लोगों का हवाला बयान किया है। ये बड़े बड़े पेशावर लोगों का हवाला यहाँ पे दिया है। सराफ, बनिया, जोहरी, सेठ, साहूकार, ये बड़े अमीर कबीर पेशे हैं, दौलतमंदों के पेशे हैं, बड़े बिजनेसमैनों के पेशे हैं। उनके हवाले से शायर यहाँ पर ये बात कहना चाहता है कि वो अमीर कबीर लोग जो कभी पैसे का कारोबार करते थे, यानी पैसे में खेलते थे, आज खुद कर्ज लेकर खा रहे हैं। बाजार की सारी रौनक ही ख़त्म हो चुकी है। यूँ लगता है जैसे सभी चोर एक कतार में बिठा दिए गए हों। तशबीह के तौर पे शायर ने यहाँ पर बयान किया कि यूँ लगता है कि तमाम दुकानदार और ये सारे बड़े अमीर कबीर लोग जैसे कोई चोर हों, इन्हें पुलिस ने पकड़ लिया हो। ठीक है, इन्हें किसी ने हायर अथॉरिटी ने पकड़ लिया हो और इन्हें एक कतार में जो है बिठा दिया हो। यानी इनकी तरतीब कुछ ऐसे, यानी यूँ कह लीजिए आप कि ये तमाम के तमाम कारोबारी लोग आगरे की बदहाली की वजह से, मौशी बदहाली की वजह से हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं। इनके पास करने के लिए कुछ नहीं है। इस शेर में बंद में तराकीब, तशबीह और सनत मरातुन नज़ीर का इस्तेमाल हुआ है। एक ही उन्वान से ताल्लुक़ रखने वाले, एक ही मौजू से ताल्लुक़ रखने वाले बेशुमार अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है। बंद नंबर 4 की तरफ आते हैं। मेहनत से हाथ पाँव की कोड़ी ना हाथ आए। हाथ पाँव से मेहनत करने से, यानी
خود محنت کرنے سے. کوڑی پرانے زمانے کا ایک سکہ, ایک ادنا سکہ, معمولی سا ایک سکہ. ہم کہتے ہیں نا وہ تو کوڑی کوڑی کا محتاج ہو گیا, اس کے پاس کھانے کو کوڑی نہیں, اس کے پاس دینے کو کوڑی نہیں. کوڑی کیا ہے؟ پرانے زمانے کا سکہ, ایک پیسہ جسے آپ کہتے ہیں. نہ ہاتھ آئے, حاصل نہ ہو سکے, مل نہ سکے. بیکار کب تلک پرانی ہندی کا لفظ ہے, کب تک. کوئی قرض اور ادھار کھائے, دیکھوں جسے وہ کرتا ہے رو رو کے ہائے ہائے. ہائے ہائے حرف تاسف ہے, افسوس کے موقع پر بولا جانے والا حرف تاسف کہلاتا ہے. آتا ہے ایسے حال پہ رونا ہمیں تو ہائے, دشمن کا بھی خدا نہ کرے کاروبار بند. کاروبار ذریعہ روزگار, معاشی صورت, یا یوں کہہ لیجئے کہ معاشرے میں زندگی گزارنے کے لیے رزق کمانے کے ذرائع. اب یہاں شاعر کیا کہنا چاہتا ہے؟ معاشی بدحالی کا ایسا اثر ہے کہ سارا شہر تباہ ہو چکا ہے. ہاتھوں سے کی گئی محنت بھی فائدے مند نہ رہی. یعنی آپ اگر اپنے ہاتھ سے محنت بھی کرنا چاہتے ہیں, کچھ محنت بھی کر رہے ہیں, تو آپ کو اس کا خاطر خواہ نتیجہ نہیں مل رہا, آپ کو اپنی محنت کا پورا صلہ نہیں مل رہا. کیوں؟ اس لیے کہ پیسہ دینے والا ہی کوئی نہیں رہا, کوئی کام کروانے والا ہی نہیں رہا. ہر ایک اس دکھ کا فریادی ہے, اللہ دشمن کو بھی یہ دن نہ دکھائے. اس پورے بند میں تعصف کا ایک عنصر موجود ہے. سادہ انداز بیان ہے, کوئی اور ایسی خاص بات یہاں پر نہیں ہے. اگلے بند کی طرف ہم آتے ہیں, بند نمبر 5. اس شہر کے فقیر بھکاری جو ہیں تباہ. فقیر بھکاری بھیک مانگنے والے, ہاتھ پھیلانے والے, بغیر محنت کے لوگوں کے سامنے سوال ڈالنے والے, تباہ برباد. جس گھر میں جا سوال وہ کرتے ہیں, جا کر سوال کرتے ہیں. یہاں سوال کرنے سے مراد کسی کے دروازے پہ دستک دے کے اپنے لیے کچھ مانگنا. خواہ بیکار, بھوکے ہیں کچھ بھجائیو بابا. بھجائیو پرانی ہندی کا لفظ, کچھ بھیجنا, کچھ دے دینا. خدا کی راہ, اللہ کی راہ میں, اللہ کے نام پہ کچھ دے دینا. فقیر یا بھکاری کسی دروازے پہ جاتے ہیں تو دستک دے کر کیا سوال کرتے ہیں کہ خدا کی راہ میں, اللہ کی راہ میں کچھ بھیج دو, ہم بھوکے ہیں, کھانے کو کچھ بھیج دو. وہاں سے صدا یہ آتی, وہاں سے وہاں سے, وہاں سے وہاں سے. اب وہاں کیا ہے؟ گھر کے اندر سے. وہ فقیر یا بھکاری جب کسی امیر دولت مند کے دروازے پر گئے تو اندر مالک مکان نے یا گھر کے مکینوں نے, جو کبھی فقیروں اور بھکاریوں کو خالی ہاتھ نہ لوٹایا کرتے تھے, انہوں نے اندر سے یہ سن کر جواب کیا دیا؟ اس معاشی بدحالی کا ان پر کیا اثر ہوا؟ پھر مانگو جب تو آ, پھر مانگو جب تو آ. پھر مانگو سے کیا مراد ہے کہ اس وقت چلے جاؤ, اس وقت ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. آہ سے مراد یہاں پر افسوس کے ساتھ وہ یہ جملہ کہتے ہیں, افسوس کے ساتھ ڈوبے ہوئے وہ یہ جواب دیتے ہیں فقیر یا بھکاری کو کہ آج چلے جاؤ, آج تو ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. کرتے ہیں ہونٹ اپنے وہ ہوں شرمسار بند. شرمسار سے مراد شرمندہ, گردن جھکا کر. صدا کا لفظ استعمال ہوا, صدا کا مطلب ہے آواز یا پکار. یاد رکھیے گا, ذو معنی لفظ آپ کے ذہن میں آئے گا, سین سے بھی صدا ہوتا ہے, اس صدا کا مطلب ہے ہمیشہ. صاد سے یہ صدا جو آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں, اس کا مطلب ہے آواز یا پکار. فقیر بھکاری جن دولت مندوں کے دروازے پر جا کر مدد کی صدا لگاتے تھے, آج اسی در سے خالی ہاتھ لوٹا دیے جاتے ہیں. یہ بات ان دولت مندوں کے لیے بھی شرم کا باعث بن گئی ہے. یعنی وہ گھر کے مکین, وہ دولت مند لوگ جو کبھی کسی فقیر کو, کسی بھکاری کو اپنے دروازے سے خالی ہاتھ نہ لوٹاتے تھے, آج معاشی بدحالی نے ان پر ایسا اثر کیا ہے کہ ان کے اپنے گھر میں مفلسی کا دور دورہ ہے اور وہ کسی فقیر یا بھکاری کو بھی کچھ دینے کے قابل نہیں رہے. اور جب وہ اسے اپنے دروازے سے خالی ہاتھ لوٹاتے ہیں تو اس لوٹائے جانے پر وہ خود بھی شرمسار ہوتے ہیں. اگلے بند کی طرف آئیں گے, نمبر 6. کیا چھوٹے کام والے و کیا پیشہ ور نجیب. چھوٹے کام سے مراد چھوٹے چھوٹے کام کرنے والے, مزدوری کرنے والے, یوں کہہ لیجئے کہ
بہت بڑے کاروباری لوگوں والے کام نہ کرنا، چھوٹے پیمانے پر کام کرنے والے۔ وا یہاں پر جو لفظ استعمال کیا گیا ہے حرف عطف ہے، اس کا مطلب ہے اور۔ پیشہ ور کا مطلب ہے آپ کہہ لیجئے جو شروع سے پیشے کے طور پر پروفیشنلی جو شروع سے ایک چیز کرتے چلے آ رہے ہیں۔ نجیب سے مراد آپ کہہ لیں خاندانی امیر، خاندانی فیاض انسان۔ پیشہ ور نجیب جو خاندانی امیر تھے، جو جدی پشتی جائیدادی لوگ تھے، یعنی جنہیں وراثت میں جائیداد ملی ہوئی تھی، ان کا کیا عالم ہے۔ روزی کے آج ہاتھ سے عاجز ہیں سب غریب، عاجز، بے بس اور مجبور، یعنی ایک پیشہ ور خاندانی امیر کبیر انسان کا بھی یہ عالم ہے کہ وہ رزق کے ہاتھوں مجبور ہے، اس کی آمدنی کچھ نہیں۔ یہ بدحالی اس پر بھی اثر کر گئی۔ ہوتی ہے بیٹھے بیٹھے جب آشام ان قریب، بیٹھے بیٹھے جب شام کا وقت قریب آتا ہے، ان قریب نزدیک ہو جانا، جلدی آنا، قریب ہو جانا۔ اٹھتے ہیں سب دکان سے کہہ کر کہ یا نصیب، یا نصیب اپنی قسمت کو آواز دیتے ہیں، اے میری قسمت، اے میرے نصیب۔ قسمت ہماری ہو گئی بے اختیار بند، بے اختیار بند، جس پر کوئی بس نہ چلے، جس پر کوئی اختیار نہ رہے۔ اب یہاں شاعر کے کہنے کا کیا مطلب ہے؟ آگرہ شہر کا ہر فرد بے روزگاری کی لپیٹ میں ہے، صبح سے شام ہو جاتی ہے، لیکن کیسی قسمت کی ناراضی ہے کہ کمائی کا کوئی ذریعہ اب اس شہر پر نہیں کھلتا۔ جو پیشہ ور جدی پشتی جائیدادی لوگ تھے وہ بھی خالی ہاتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس بند میں مرکبات اور تراکیب کا خوبصورت استعمال کیا گیا ہے۔ بند نمبر 7 ہے کون سا وہ دل جسے فرسودگی نہیں۔ اب اوورآل پورے آگرہ شہر کے لوگوں کی ترجمانی کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں، ہے کون سا وہ دل، آگرہ شہر کا وہ کون سا فرد ہے جسے فرسودگی نہیں۔ ویسے فرسودہ کہتے ہیں قدیم، پرانی، بیہودہ سی کوئی بات۔ یہاں اس کا نظم کے حوالے سے مطلب ہے تباہی، خستہ حالی، بربادی، بے آرامی، بے سکونی۔ وہ گھر نہیں کہ روزی کی نابودگی نہیں، کوئی ایسا گھر نہیں جہاں رزق کی تنگی نہ ہو۔ نابودگی، نابودگی سے مراد ختم ہو جانا، کچھ نہ ہونا، خالی ہاتھ ہونا، یعنی آگرہ شہر میں کوئی ایسا گھر نہیں جس میں رزق ختم نہ ہوا ہو یا رزق کی فراوانی ختم نہ ہوئی ہو۔ ہرگز کسی کے حال میں بہبودگی نہیں، کسی کے حال میں، آگرہ شہر کے کسی فرد کے حال میں بہبودگی، بھلائی، نفع، بہتری یا خوشحالی۔ اب آگرے کے نام کو آسودگی نہیں، آسودگی نہیں، آرام نہیں، راحت نہیں، سکون نہیں، خوشحالی نہیں۔ کوڑی کے آ کے ایسے ہوئے راہ گزار بند، کوڑی کے آ کے ایک سکے کے پیچھے، راہ گزار بند، ان کے راستے بند ہو گئے۔ رہ گزار سے مراد ہے راستہ، رہ گزار بند، راستہ بند ہو جانا۔ اب اس بند میں شاعر کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آگرہ شہر کا ہر فرد تکلیف دہ وقت سے گزر رہا ہے۔ ظاہر ہے معاشی بدحالی ایک بہت بڑا عذاب کہہ لیں آپ اسے۔ کوئی خوشحال نہیں رہا، یوں لگتا ہے جیسے آگرہ میں اب ایک پائی یا سکہ آنے کا راستہ بھی بند ہو چکا ہے۔ اکانومی کے حوالے سے، مالی سطح پر، معاشی سطح پر یہ بدحالی کس طرح پورا معاشرہ تباہ کر دیتی ہے، یہاں پر آگرہ شہر کی اسی بدحالی کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ اور زیادہ دور کیوں جائیں، آپ آج کل کے حالات دیکھیں، اس کووڈ کے بعد کے حالات جن سے لوگ زیادہ خائف ہیں۔ مختلف ممالک کے پریزیڈنٹس یا پرائم منسٹرز مکمل طور پہ لاک ڈاؤن کرنے کے حق میں کیوں نہیں تھے؟ ظاہر ہے لوگوں کا روزگار بند ہو جاتا، اور یہ میرے ڈیٹیل میں جانے والی بات بھی نہیں ہے۔ ہم پچھلے 4-5 ماہ سے لگاتار، بلکہ لاسٹ ایئر دسمبر آنورڈ، ہم چائنا کے حالات کے بعد ہم اینڈ آف فیبروری سے پاکستان میں یہ چیز دیکھ رہے ہیں، فروری کے آخر سے ہم یہ چیز پاکستان میں دیکھ رہے ہیں۔ جو دیہڑی دار لوگ تھے، جو دن بھر مزدوری کر کے اپنے بچوں کے لیے کچھ لے کے جاتے تھے، آپ دیکھیں کیا ہوا، سب کے روزگار بند ہو گئے۔ ایک عجیب قسم کی مفلسی، غربت، بہت تیزی سے اس کا ریٹ جو ہے وہ بڑھ گیا۔ اب آنے والے حالات میں مختلف ممالک کیوں خائف ہیں اس بات سے کہ معاشی بدحالی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اتنے لوگوں کا بے روزگار ہو جانا، ان کے گھروں میں چولہا نہیں جلا،
رزق کی کمی ہو جانا، ایون یہاں تک میرے خیال سے اب تو مارکیٹس کی طرف جائیں تو گروسری کے لیے بھی آپ ایون جاتے ہیں تو آپ کو ڈفرینٹ اسٹورز جو ہیں وہ زیادہ تر ان کے کیبنز جو ہیں وہ آپ کو خالی نظر آتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ایک مٹیریل بن نہیں رہا، پرووائڈ نہیں کیا جا رہا اس کو، آگے آنے کے راستے تو خود بخود بند ہوں گے جب معاشی بدحالی کا اثر ہوگا۔ اگلا بند دیکھیے، بند نمبر 8 ہے میرے حق سے اب یہ دعا شام اور سحر۔ آخری بند میں شاعر نے دعائیہ انداز میں بات کی ہے۔ نظم کے پہلے بند میں اس نے تمہید باندھی، اپنی دلی کیفیت کا اظہار کیا کہ معاشی بدحالی نے، آگرے کی بدحالی نے اس کے الفاظ ہی ختم کر کے رکھ دیے۔ کہیں کہیں پر اس نے تعصب کا عنصر استعمال ہوا، اور آخری بند میں آ کر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہے، حق سے، اللہ سے، روزگار دینے والے سے۔ اب یہ دعا شام اور سحر، شام اور سحر، شام اور صبح، یہاں مراد ہر وقت ہے، یعنی کسی بھی وقت ہو آگرے کی خلق پہ پھر مہر کی نظر۔ مہر سے مراد یہاں پر محبت کی نظر، ہمدردی کی نظر۔ سب کھاویں پیویں یاد رکھیں اپنے اپنے گھر، کھاویں پیویں، کھائیں پئیں اس ٹوٹے شہر پر بھی الہی، اے اللہ تو فضل کر، رحمت کر، اپنی برکت کر۔ کھل جائیں ایک بار تو سب کاروبار بند، روزگار کے جو ذرائع بند ہو چکے ہیں۔ یہاں شاعر کیا کہنا چاہتا ہے؟ میری حق تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ آگرہ پر پھر سے اپنا فضل و کرم کر، اپنے فضل و کرم کی عنایت کر، یہاں کا ہر شہری خوشحال ہو، ان پر اللہ کی رحمت کے دروازے پھر سے کھل جائیں۔ مرکبات کے استعمال کے ساتھ شاعر نے اپنی بات کی وضاحت کی۔ تو پوری نظم کا لب لباب اگر ہم دیکھتے ہیں، مرکزی خیال کے طور پر اگر ہم پوری نظم دیکھتے ہیں تو شاعر نے آگرہ شہر کی تباہی اور بدحالی کا اس قدر اثر لیا کہ ان کی معاشی بدحالی اپنے الفاظ میں بیان کی، شہر آشوب کے انداز میں بیان کی، اور یہ نظم ہمارے سامنے آگرہ شہر کی بدحالی کا ایک حقیقی منظر پیش کر رہی ہے۔ سادہ مفہوم اشعار کے دیکھیے گا، آپ پر بہت سی چیزیں واضح ہو جائیں گی، اور اگر یہاں سے بھی نہ سمجھیں تو آپ کے پاس نوٹس میں مشقی سوالات پوری تفصیل کے ساتھ موجود ہیں۔ نظم کے مرکزی خیال کی طرف ہم آئیں، اگر ایکسرسائز کی طرف آتے ہیں، صفحہ نمبر 123 پر پہلا سوال ہی یہی ہے کہ اس نظم کا مرکزی خیال اپنے الفاظ میں لکھیے۔ مرکزی خیال آپ کے نوٹس میں صفحہ نمبر 7 پر موجود ہے، اور باقی مشقی سوالات سے پہلے، تشریح سے بھی پہلے اس کا مرکزی خیال دیا گیا ہے، اس لیے میں نے یہاں پر وقت نہیں لگایا۔ اب مشقی سوالات کی طرف آتے ہیں کہ آگے کیا سچویشن ہے۔ سوال نمبر 3 مفصل جواب آپ کے پاس پی ڈی ایف میں موجود ہے۔ چلیں سوال نمبر 1 سے دیکھتے ہیں، مرکزی خیال آپ کے پاس نوٹس میں موجود ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، اس نظم میں کن کن پیشوں کا ذکر کیا گیا ہے، ان کی وضاحت کریں۔ پیشے میں نے آپ کو بیان کیے تھے۔ بند نمبر 3 میں صراف، بنیا، جوہری، سیٹھ، ساہوکار، فقیر، بھکاری، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ پیشے سے تعلق رکھتے ہیں، کسی پروفیشن سے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ یہ ان کی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، روزگار کا ذریعہ ہے۔ ان کی وضاحت کریں، آپ ایک ایک جملے میں واضح کریں گے کہ دراصل اس پیشے کا کام کیا ہے، اس پیشے میں کیا کام کیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، شہر آشوب کی تعریف کریں، کسی اور شاعر کے شہر آشوب کے چند اشعار لکھیں۔ یہ بھی میں نے آپ کو ڈاکومنٹ میں دے دیا ہے، ٹھیک ہے۔ افتخار عارف کی نظم میں نے آپ کو دی ہے، آپ اپنے طور پر چاہیں تو کسی اور شاعر کا کلام بھی شہر آشوب میں سے لے کر لکھ سکتے ہیں۔ ایون یہاں تک کہ آپ کے پاس جو نوٹس ہیں، ان نوٹس میں بھی مولانا شبلی نعمانی کی شہر آشوب پر منحصر جو نظم ہے وہ بھی، اس کے اشعار یہاں پر دیے گئے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے، پھر مانگو سے کیا مراد ہے؟ صفحہ نمبر 122 پر پہلا بند، وہاں سے صدا یہ آتی ہے، پھر مانگو جب تو آہ۔ ذکر کیا گیا تھا دولت مند اور امیر لوگوں کا، جب ان کے دروازے پر کوئی فقیر یا بھکاری آتا ہے تو وہ خود بھی اس قدر مفلسی اور بدحالی کا شکار ہیں کہ اس فقیر یا بھکاری کو خالی ہاتھ اپنے دروازے سے لوٹا دیتے ہیں،
اور اسے لوٹانے کے بعد اس بات کا افسوس کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں کہ آج چلے جاؤ، آج تو ہمارے پاس بھی کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پھر آنا جب ہمارے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ سوال نمبر 5، شاعر نے گھر کی مفلسی کا نقشہ کیسے کھینچا ہے؟ یعنی آپ گھر کی مفلسی کا یا آگرہ شہر کی مفلسی کا جو نقشہ کھینچا ہے، آپ نے اسے خلاصے کی صورت میں بیان کرنا ہے۔ نظم کا خلاصہ ہے، اتنا طویل نہیں ہوگا، ایک چھوٹے سے مختصر سے نوٹ کی فارم میں، نثر پارے کی فارم میں، کم از کم 4-5 جملوں میں یا 3-4 سطروں میں آپ اسے بیان کر سکتے ہیں۔ سادہ مفاہیم آپ کے پاس موجود ہیں، وہاں سے بھی آپ پوائنٹس اٹھا سکتے ہیں۔ سوال نمبر 6، جیسے کہ چور بیٹھے ہوں قیدی قطار بند، اس مصرے میں تشبیہ پائی جاتی ہے، تشبیہ کی تعریف کریں اور اشعار میں مثالیں دیں۔ سوال نمبر 6، تشبیہ کی وضاحت امثال کے ساتھ نظم نعت کی مشق میں موجود ہے۔ اب آپ نے مختلف نظموں سے تشبیہ کے اشعار خود تلاش کرنے، کم از کم کسی 2 شاعروں کے کلام سے یا 3 شاعروں کے کلام سے تشبیہ کی فارم میں ہر شاعر کے حوالے سے ایک شعر تشبیہ کے لیے مثال کے طور پر لیجئے گا۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 7، یہ نظم کس حیت میں لکھی گئی ہے؟ وضاحت کریں۔ حوالہ نظم میں نظم کی حیت میں نے بتا دی ہے، مخمس کی حیت میں لکھی گئی ہے۔ حیت کہتے کسے ہیں یہ بھی میں نے آپ کو وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے، مگر مزید 3 حیتیں ہائیکو، مخمس اور مسدس کی وضاحت PDF ڈاکومنٹ میں آپ کے پاس موجود ہوگی، ایک نظر دیکھ لیجئے گا۔ اس کے بعد ہدایات برائے اساتذہ کا کالم دیکھیے، جس میں واضح کیا گیا ہے کہ حیت کی وضاحت کریں اور مختلف حیتوں میں لکھی گئی نظموں کی مثالیں دیں۔ آپ بے شک مختلف نظموں کی مثالیں نہ دیں، آپ کو حیت کی ساری تعریف وضاحت کے ساتھ میں نے یہاں پر بیان کر دی، ایون میں نے کہتے ہوئے وضاحت دیتے ہوئے آپ کو اقبال کی نظم کا حوالہ بھی دیا ہے، طلوع اسلام کا، مولانا حالی کی نظم مسدس مد و جزر اسلام کا حوالہ بھی دیا ہے، نذیر اکبر آبادی کی نظم برسات کی بہاریں کا حوالہ بھی دیا ہے، اور خود آپ کے پاس یہ نظم شہر آشوب کی فارم میں بھی موجود ہے۔ یہاں تک آپ کی مشق مکمل ہوتی ہے۔ اگلا لیکچر انشاءاللہ جو ہمارا ہوگا وہ اس سے اگلی نظم میر حسن کی نظم، یہ مثنوی کی صنف میں لکھی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ مثنوی کیا ہے میں نے آپ کو نعت کے لیکچر میں اس کی وضاحت دی ہوئی ہے۔ میرا آپ سے کہنا صرف اتنا ہے کہ مزید آگے لیکچرز میں مثنوی، مرثیہ، قصیدہ، یہ تمام اصناف آپ پڑھیں گے، اس لیے آپ کو مختلف مشقوں کے ساتھ جو اصناف سخن وضاحت کے ساتھ بیان کی گئی ہیں ان پر ایک نظر ضرور ڈالیے گا، ایک دفعہ پڑھ لیجئے گا، تاکہ جب ہم اگلے لیکچر کی ابتدا کریں تو آپ پر شروع کی وضاحت، اس میں شروع میں آپ کو وہ نظم سمجھنے میں یا وہ صنف سمجھنے میں کسی قسم کا مسئلہ درپیش نہ ہو۔ ٹھیک ہو گیا بیٹا؟ یہاں تک نظم آپ کی مکمل ہوتی ہے۔ تشریح کے ساتھ آپ کے نوٹس میں پوری تفصیل موجود ہے، پھر بھی ایک نظر دیکھ لیجئے گا۔ اگر کہیں سے کچھ سمجھ میں نہ آئے تو مجھ سے ڈسکس کر لیجئے گا۔ امید ہے کوئی باریکی باقی نہیں رہی ہوگی، لیکن بہرحال کوئی بھی سوال کچھ بھی اگر آپ کے ذہن میں ہو تو نوٹ کر لیجئے گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ رب العزت آپ کو بہت ساری کامیابیاں عطا کریں۔ خوش رہیں۔ اللہ حافظ۔